وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ یہ زندگی تو صبر اور شکر کا سفر ہے، اور اس سفر کو وہی آسانی سے کاٹ سکتا ہے جو خدا کے قریب ہو، جسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، جو اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لے۔ بچوں کو عورتوں کی عزت کرنا مائیں نہیں باپ سکھاتے ہیں، صرف وہ باپ جو بیٹیوں کے سامنے اپنی بیوی کی تکریم کرتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں خوش مزاج ہو تبھی زندگی پرسکون گزرتی ہے، ورنہ دونوں فرائی پین پر رکھے پکوڑوں کی طرح جلتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو تلتے رہیں گے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ یا اللہ، مجھے حالت اسلام پر موت دیجیے گا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے گا، آمین۔ ہمیشہ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھے کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، وہ بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر سب کے الگ مکان ہو جاتے ہیں، ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کرے رشتوں میں مخلص رہیں۔ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ہمارا وقت اچھا ہو تو۔ انسان کی سب سے زیادہ خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈز ہی کیوں نہ ہو۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی فقط بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی تو آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا،
جن پر آپ چلتے رہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ہر درد کی دوا نماز ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ تعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ انسان حقیقتاً بہت نادان ہے، ناشکری کرنے پر آئے تو سمندر بھی کم لگنے لگتا ہے، اور توکل کا دامن تھامے تو اس کے نصیب کا قطرہ بھی اسے دریا لگنے لگتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا، اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔